السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں اور دوستوں، زندگی میں پہلی بار فیس بک پہ لائیو آیا ہوں کہ میرے ساتھ پہلی بار زندگی میں اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے، اسی لیے مجھے آنا پڑا۔ میں سب سے پہلے اپنی بات شروع کرنے سے میں AIMIM کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے تمام سے عہدوں سے میں آج دستبر ہوں اور استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں بات شروع کروں گا۔ تو میں نے یہ استعفیٰ اپنی ذمہ داری سے دے دیا ہے، اس لیے ضروری تھا چونکہ ابھی پہلے کچھ دنوں پہلے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کشن گنج AIMIM کے آفس میں پارٹی کے نظام کے تحت ہم لوگوں نے حلف لیا تھا، تو اسی لیے ہم جب تک اس پارٹی میں رہتے، اس کے ممبر بنے رہتے، تو ہم کچھ بات نہیں بول سکتے تھے پارٹی کے تعلق سے، خانس ہو جاتے۔ تو اس قسم سے نکلنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم نے پہلے اس کے ممبرشپ سے استعفیٰ دینا تھا، تو اس لیے میں نے آج سب سے پہلے ہم نے استعفیٰ پیش کیا ہے۔ اب میں AIMIM کا ممبر نہیں ہوں، اب میں بول سکتا ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، شیئر کرنی ہیں۔ ساتھیوں، یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ آج میرا ٹکٹ کٹ چکا ہے اور مجھے خبر ملی ہے پارٹی کسی اور کو جا چکا ہے، ٹکٹ کسی اور کو جا چکا ہے، اور مستند اور معتبر ذرائع کے حساب سے مجھے خبر ملی۔ حالانکہ پارٹی کے لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ خبر غلط ہے، لیکن وہ غلط ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ سن 2018 کے اندر میں پارٹی کا ممبر بنا تھا، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا، اور جو کہ ہاٹ کے اندر پرکھنڈ ادھیکش ذمہ داری مجھے دی گئی تھی، اور الحمدللہ جہاں تک ہو سکا ہم نے اتنی محنت کی اس پارٹی کے لیے، ایک ایک گاؤں تک ہم نے پارٹی گاؤں ممبر بنایا، بہت سارے لوگ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 2020 کے اندر پارٹی جو کہ ہاٹ کے اندر سے کامیاب ہوئی۔ میں 20 میں بھی کینڈیڈیٹ کا دعوے دار تھا، میں کینڈیڈیٹ تھا، لیکن باضابطہ عین وقت میں کوئی بڑے صاحب آئے، آپ سب کو کی واقفیت ہے، آپ ان سب سے واقف ہیں، اور مجھے جناب اختر الایمان صاحب نے یہ کہا کہ مولانا آپ ان کو سمرتھن کیجئے، اس بار آئندہ انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا ٹھیک ہے، پارٹی کا فیصلہ سر آنکھوں پر، ہم نے سمرتھن کیا، پارٹی تھی کامیاب ہوئی۔ پھر ہم کام کرتے رہے، بیچ میں پارٹی ڈیزالو ہو گئی کسی وجہ سے، دوسرے نئے طریقے پر اس کی ممبر سازی ہونی تھی، ٹیم بننی تھی۔ بہرکیف اس بار میری مکمل طور پر تیاری تھی، اور میں ہر اعتبار سے تیار تھا الیکشن لڑنے کے لیے۔ حالانکہ یہ بات میں کھل کر میں نے کی ہے، جناب اختر الایمان صاحب کے سامنے بھی اپنی بات میں رکھ چکا ہوں، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے سامنے بھی میں نے بات رکھ دی تھی، بلکہ ان کو باضابطہ ایک لیٹر اور خط بھی لکھا کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ جو لوازمات ہیں الیکشن کے، اختر الایمان صاحب تو بولتے بھی ہیں کہ بھئی اس کے کچھ اخراجات، اس کے کچھ وہ ہوتے ہیں، معروضات ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، تو میں ہر ایک سبب کے اعتبار سے میں تیار تھا۔
مگر اس بار بھی مجھے موقع نہیں دیا گیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ دل میں سوال آ رہا ہوگا کہ مولانا آپ کو آخر کیا وجہ ہے، آپ تو مولانا آدمی ہیں، کیوں آپ ٹکٹ کے لیے وہ ہیں؟ دیکھیے ایم آئی ایم ایک آواز لگاتی ہے، ہم یہاں ایک قیادت کھڑی کرنا چاہتے ہیں، تو اس آواز کو سن کر ہم نے سوچا کہ بھئی ہم علماء اگر آئیں گے تو قیادت مضبوط ہوگی، بہتر ڈھنگ میں ہوگی۔ اس لیے ہم نے بے لوث اور بے غرض ہو کر پارٹی میں ہم نے کام کیا، محنت کی کہ قیادت مضبوط کی جائے۔ مگر جن لوگوں کو کینڈیڈیٹ بنایا گیا، پچھلے بار بھی جو غلطی ہوئی سن 2020 میں اتنی بڑی چلیے وہ جان بوجھ کر نہیں کی گئی لیکن چوک ہوئی، اس سے سبق لینا چاہیے اس بار، کہ اس بار آپ ایسے لوگوں کو کینڈیڈیٹ بناتے جو آپ کے پارٹی کو جتا سکے، پارٹی چھوڑ کر نہ جائے۔ مگر آپ وہی غلطی کر رہے ہیں، بہار صدر اختر الایمان صاحب، ان کی پوری ٹیم، جو پچھلے بار آپ نے جو غلطی کی ہے، ایسے ہی لوگ آپ کی ٹیم میں بھی شامل ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، جن کو آپ کینڈیڈیٹ بنا رہے ہیں، اور آپ کو نہیں معلوم کہ اس سے کتنا نقصان ہوگا۔ بہرکیف چلیے، ہم اس بار بھی کوئی وہ نہیں تھا، ہم ہو جاتے، نہیں کرتے، ہم الیکشن میں فائٹ نہیں کرتے، لیکن میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ پتھر کی لکیر ہے، پتھر پر لکھ لیجئے۔ اختر الایمان صاحب، جس آدمی کو آپ نے جو کہ ہاٹ کے اندر کینڈیڈیٹ بنایا ہے، وہ آدمی اس قیادت میں فٹ نہیں آتا جس قیادت کی بات آپ کرتے ہیں، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کرتے ہیں، اختر الایمان صاحب آپ کرتے ہیں، اس قیادت میں فٹ نہیں آتا ہے آدمی۔ ایک ایسا آدمی کیسے قیادت کی کر سکتا ہے جو ایک عالم دین کے اوپر جس نے ہاتھ اٹھایا ہو؟ اسی لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، چونکہ میں ایک ایسے آدمی کو کبھی بھی میں ان کے لیے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، میں ایسے آدمی کے لیے شہادت اور ایسے آدمی کے لیے میں ووٹ نہیں مانگ سکتا۔ اور پھر آپ نے مجھے ٹکٹ کیوں نہیں دیا ہے؟ کیا کمی تھی بتائیے؟ جو کہ ہاٹ کے اندر پارٹی کو 1 سے لے کر 100 تک کس نے بنایا؟ جو کہ ہاٹ کے گاؤں دیہات تک، 98 بستی تک اور 38 پنچایتوں میں، ہر ایک پنچایت میں 2 ٹیم کھڑی کی، کس نے؟ عبداللہ سالم نے کھڑی کی۔ کبھی آپ سے پیسوں کا مطالبہ نہیں ہوا، کبھی آپ سے جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی کبھی آپ سے مطالبہ نہیں کیا ہم نے، صرف اس لیے کہ چلو سیمانچل میں قیادت کھڑی ہو رہی ہے، سیمانچل کے لوگ آواز بلند کر پائیں گے، اسی لیے ہم نے ساتھ دیا تھا۔ یہاں تک کہ میرے ماتھے پر اویسی والا مولانا لکھ دیا گیا، آپ کو معلوم ہے؟ کہ نہیں، چلو سیمانچل میں ایک آواز بلند ہو رہی ہے، ہم اس کو آگے تک لے کر جاتے ہیں۔ مجھے نہیں دینا چاہتے ہیں تو میں آپ سے 1.5 مہینہ پہلے آیا تھا کہ آپ مجھے بتا دیجئے، آپ مجھے خبر کر دیجئے، میں اپنا راستہ دیکھ لوں گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں مولانا، منتھن چل رہا ہے۔ بہرکیف آپ نے منتھن کیا، کیا جو کہ ہاٹ کے عوام میں آپ نے سروے کرایا؟ جو کہ ہاٹ کے عوام کی کیا پسندیدہ؟ 500 کال آپ کے پاس آئے ہوں گے جنہوں میں دعائیں کی گئی ہیں کہ مولانا عبداللہ کو موقع دیجئے۔ پورے بھارت کے اندر میں کتنے عالم دین آپ کی پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ حضرت مفتی اسماعیل صاحب ہیں، ایم ایل اے ہیں، تو ان کو بھی ایسے ٹکٹ نہیں ملا، پہلے وہ کانگریس کے ودھائک رہ چکے ہیں۔ 2 عالم دین کھل کر لگا ہوا تھا سیمانچل میں، آپ ہمیں ٹکٹ دے دیتے، ہم نہیں لڑتے۔ اگر اچھا کینڈیڈیٹ آپ اتارتے جو کہ ہاٹ کے اندر تو ہم نہیں لڑتے، سمرتھن کر دیتے۔ ہم یہ بات آپ کو پہلے بھی کہہ کے آئے، اس دن بھی کہہ کر کے آئے تھے، لیکن نہیں، آپ نے ایک ایسے آدمی کو دیا۔ آپ پوچھ لیجئے، 100 آدمیوں کو کھڑے کیجئے لائن پہ جو کہ ہاٹ ودھان سبھا میں، اور ان سے سروے کیجئے کہ کس کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا۔ لیکن نہیں معلوم آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، کیسے ان کو ٹکٹ دیا، میں یہ سب باتوں میں نہیں جاؤں گا، عوام تو جانتی ہے۔ بہرکیف میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ کاروان انصاف آپ نے ایک تحریک چلائی تھی، اس میں بھی ناچیز نے شرکت کی تھی، ہر تقاضوں کو پورا کیا تھا، آپ کے جو پارٹی کے نظام تھے، جو باتیں کہی گئی، اس پر ناچیز نے عمل کیا، الحمدللہ۔ کچھ پیسے بھی خرچ ہوئے ہیں، سب کے ہوئے ہیں، ہمارے بھی ہوئے ہیں، اس میں ہم پیچھے نہیں رہے۔ ہم نے ہر سیاسی نظام کو اپنایا ہے آپ کے پارٹی کے پروٹوکول کا، لیکن آپ کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں عالم دین سے اختر الایمان صاحب؟
جب سے آپ جیتے ہیں تب سے آپ کا رویہ بدل چکا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ بھول گئے شاید امور کے اندر میں علماء کی جتنی محنت تھی آپ کو جتانے میں شاید کسی دوسرے جماعت نے نہیں کی تھی. آخر آپ کو ایک عالم دین سے اتنی نفرت ہے؟ آپ ڈھنگ سے بات نہیں کرتے. آرام سے اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ بٹھا کر کے. کیا رے مولوی عبداللہ صاحب تو پہلے بھی قربانی دے چکے ہیں, اس بار مولانا عبداللہ کو موقع دیجئے. جناب محترم صدر صاحب جو آئے آپ کے, جن کو آپ نے بلایا بڑی شان کے ساتھ, سب سے زیادہ الزام بہتان آپ کی پارٹی پر کس نے لگایا سن 2020 میں؟ اس کو اپنے پارٹی میں کوئی بات نہیں, پارٹی مضبوط ہوئی. لیکن آپ ان کو کہہ سکتے تھے کہ آپ تو ادھیکش ہیں ہی, مولانا پہلے سے محنت کی ہے, مولانا کو اس مرتبہ موقع دے دیجیے, آئندہ آپ کو موقع. اس سے وفاداری بھی سامنے آ جاتی. کیا گارنٹی ہے وہ جیتے گا تو وہ آپ کے پارٹی میں رہے گا؟ کیا آپ یہ غلطی نہیں کر رہے جو پہلے آپ کر چکے تھے اور آپ بولتے ہیں کہ ہم سے چوک ہو گئی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ وہاں اختر الایمان صاحب سے صرف یہ سوال کیجئے کہ مولانا عبداللہ کو ٹکٹ کس لیے نہیں دیا آپ نے؟ کیا میرے پاس وسائل نہیں تھے؟ جناب اختر الایمان صاحب ذرا بتائیے کہ میرے چار مکھیا ایک سمیتی آپ کے پاس نہیں پہنچے صرف یہ کہنے کے لیے کہ مولانا کو الیکشن ٹکٹ دیجئے؟ مولانا صرف اس لیے ٹکٹ نہیں مانگ رہا ہے کہ وہ مولانا ہے, اس لیے ٹکٹ مانگ رہا ہے کہ مولانا نے زمینی سطح پر آپ کی پارٹی کے لیے کام کیا ہے. ارے بھارت کا کوئی اسٹیٹ نہیں ہے جہاں کے جلسے کے منچ پر بھی ہم نے آپ کی پارٹی کے لیے ہم نے بات نہ کہی ہو, پرچار نہ کیا ہو. یہاں تک کہ اگر کسی طرف سے کوئی بات آتی علماء کی طرف سے تو میں کوشش کرتا تھا مہذب انداز میں جواب دینے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے. لیکن شاید بات اب یہ سمجھ میں آتی ہے اختر الایمان صاحب, شاید آپ کو ہم سے ڈر لگ رہا ہے, علماء برادری سے آپ ڈر رہے ہیں. مت ڈریے, قوم کی قیادت آپ ان لوگوں کو لے کر نہیں کر سکتے سیمانچل میں جن لوگوں کو آپ نے ابھی موقع دیا ہے کچھ سیٹوں میں. اسی لیے یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں, آپ کہیں گے کہ بھئی آپ نے تو قسم کھائی, میں نے سب سے پہلے استعفیٰ دے دیا, میں آپ پارٹی کو کچھ بھی نہیں ہوں, نہ ممبر ہوں نہ کچھ. اسی لیے اب سیمانچل کے لوگ خود طے کریں گے کہ آپ صحیح قوم کی قیادت کرنے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں. آپ کی حمایت میں لوگوں سے لڑ جاتے تھے, آپ کو دیکھ کر میں سیاست میں آیا تھا. کبھی آپ نے بلا کر کے نہیں کہا کہ مولانا آئیے بیٹھیے ذرا سنجیدگی سے میٹر حل کرتے ہیں. آپ فون کال تک نہیں اٹھاتے, میسج کیا جاتا ہے تو جواب نہیں دیتے ہیں. ایسے قوم کی قیادت کھڑی نہیں ہوتی. پانچ پٹی کا منصوری صاحب آئے, ایک ہفتے سے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے 32 سیٹوں کا اعلان کیا تو ان میں سے باج پٹی بھی ہے. آپ نے اعلان کیا, 1.5 سال سے بعد میں محنت کیا, 10 دن سے آپ کے کشن گنج میں کیوں پڑا رہے گا وہ؟ یہ قوم کا استحصال نہیں ہے؟ سامنے بیٹھ کر ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ قسم کھاؤ یہ حلف اٹھاؤ, تب بھی ہم نے کہا کہ چلو پارٹی کا پروٹوکول ہے تو قسم کھاتے ہیں ہم. لیکن پھر ویڈیو بنایا جاتا ہے کہ نہیں مولانا ایسا ویڈیو کر کے بنائیے تبھی آپ کو ٹکٹ ملے گا, ملنے کا چانسز ہے. تب بھی ہم نے اس میں کہا کہ ٹھیک ہے میں بناتا ہوں حمایت میں. لیکن مجھے کبھی امید تھی کہ جو کہ ہاتھ سے اس بار ناچیز کو ہی موقع ملے گا. اگر آپ مجھے نہیں دینا چاہتے تو میں نے کئی بار کہا کہ کسی اور کو, سر اچھے کینڈیڈیٹ کو لائیے جو قیادت کر پائے, جو شرابی ہو, جن کے اوپر الزامات ہوں, جس نے ایک عالم دین کو مارا ہو مسجد کے ممبر پر, ان کا ٹکٹ تھا کہ اس نے ایک عالم دین کو مارا ہے. آپ سامنے میں سن 2025 میں وہ آدمی بڑا معصوم ہو جاتا ہے. بہر کیف میں اور بہت زیادہ کچھ تو نہیں بولوں گا, لیکن میں یہی کہوں گا سیمانچل کے لوگوں سے کہ سیمانچل کے لوگوں, 8 سال تک کڑی محنت مشقت کرنے کے بعد بھی مجھے انصاف نہیں ملا, تو سیمانچل کے لوگوں کو آپ انصاف نہیں دے سکتے. جب آپ اپنے ورکر کو انصاف نہیں دے سکتے تو یہاں کے عوام کو انصاف نہیں دے سکتے. بیچارہ باج پٹی کا وہ کینڈیڈیٹ 10 دن سے آپ کے یہاں پڑا رہا اور آپ نے ابھی کیا کہ نہیں اس کو ہم منع کر دے رہے ہیں, اب اس کو ہم نہیں لڑیں گے. تو باج پٹی میں 1,35,000 جو ووٹر ہے مسلم ووٹر, کس کو ووٹ کریں گے آپ؟ رہنمائی کیجیے آپ. کیا صرف سیمانچل کے اندر قیادت ہوگی؟ تو سیمانچل کے اندر قیادت ہوگی تو کیا جس کو آپ نے جو کہ ہاتھ میں کینڈیڈیٹ بنایا ہے وہ قیادت میں فٹ آتا ہے؟ اور بھی بہت سے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں, کبھی رب کے سامنے سچ دکھانے کے لیے جاتا ہے, لوگوں کے حق حقوق کی تمیز ہے,
کچھ کینڈیڈیٹ آپ نے ایسے بنائے، کیسے قیادت کھڑی ہوگی؟ صرف ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر بولنے سے قیادت نہیں کھڑی ہوتی، بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ بہرکیف آج سے میں آزاد ہوں، اس پارٹی کی تمام تر ذمہ داری سے میں نے استعفیٰ دیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد کچھ بہتر فیصلہ ہمارے اکابر کی مشورے کے تحت چیز کرے گا۔